بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم معزز ساتھیو، صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تیز و تند ہوا چلتے ہوئے دیکھتے تو یہ دعا کرتے: اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت به واعوذ بک من شرها وشر ما فیها وشر ما ارسلت به۔ یہ دعا سب کو یاد کرنا ہے اور ایسے موقعوں پر بالخصوص پڑھنا ہے۔ عام طور پر لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہے، اب اس کی تفصیل میں جائیں گے تو بڑا لمبا وقت لگ جائے گا، کہ جب بھی ایسی تیز و تند ہوائیں چلنے لگتی ہیں، کوئی اپنی صحت کی فکر کرتا ہے، کوئی اپنے کھیت کی فکر کرتا ہے، کوئی اپنے گھر کے سامنے کا چھپرا اڑ جا رہا ہے، دکان میں کچھ غبار گھس کے ساری دکان خراب ہو جا رہی ہے۔ یہ سارے ٹینشن اور فکر تو ہم نہیں کہیں گے کہ یہ غلط ہے، ایک فطری طور پر انسان کو ان چیزوں کی فکر ہوتی ہے، لیکن ایسے موقع پر ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ جب ہم ایسے معاملات میں اپنے دین کی تعلیم سے لا علم ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، پتہ نہیں کرتے ہیں، تو کیا حالت ہوتی ہے کہ لوگ صرف اپنی ان چیزوں کی فکر ہی نہیں کرتے، بلکہ ذرا بھی معمولی سا بھی کوئی نقصان جیسی چیز ان کو نظر آ رہی ہے، فوراً گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں۔ دیہاتوں میں ہم نے خاص طور پر ایسا دیکھا اور سنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں ابو داؤد اور ابن ماجہ کی ایک دوسری روایت، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا: الریح من روح اللہ تعالی تأتی بالرحمت و تأتی بالعذاب۔ یہ ہوائیں اللہ رب العالمین کی طرف سے، اب یہ رحمت بھی لے کر آ سکتی ہیں، عذاب بھی لے کر آ سکتی ہیں۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلَا تَسُبُّوهَا۔ جب تم ایسی تیز تند ہوائیں چلتے ہوئے دیکھو، گالی گلوچ نہ کرو۔ یہ کیا ہوا ہے، ستیہ ناش ہو جاؤ، ہمارے گھروں کو برباد کر رہا ہے، ہمارے کھیتوں کو برباد کر رہا ہے۔ یہ ہوا پاڑ پڑو کا لفظ ہمارے بہت استعمال کرتا ہے خراب کے معنی میں۔ تو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ آپ فرما رہے ہیں کہ گالی نہ دو، اور ہمارے ہاں لوگ ایسی حدیثوں کو نہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس دین کیا ہے بھائی؟ نماز کے بارے میں معلوم ہے، بس یہی سارا کچھ دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم ایسی ہوائیں چلتے ہوئے دیکھو تو گالی گلوچ نہ کرو، وَاسْأَلُوا اللَّهَ خَيْرَهَا۔ اس کی بھلائی کا سوال اللہ سے کرو، وَاسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِن شَرِّهَا، اور اس میں جو برائی ہے اس سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اس حدیث کے اندر بھی ہمیں کئی ساری نصیحتیں، کئی سارے معلومات، لیکن آئیے ایک اور حدیث سنتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ فوائد ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع ترمذی میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تسبوا الریح۔ جب ہوائیں تیز چلنے لگے تو گالی گلوچ نہ کرو۔ فَإِذَا رَأَيْتُم مَّا تَكْرَهُونَ۔ جب تم ایسی چیز دیکھو ان ہواؤں کے چلتے ہوئے جو تمہیں ناپسند ہو۔ غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے حالات کی خبر اللہ کے رسول کو اللہ نے کیسی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تعلیم ہمیں فرما رہے ہیں کہ ہوائیں کبھی چلنے کے وقت میں لوگ ناپسند بھی کریں گے۔ تو کبھی اگر ایسا ہوا کہ ہوائیں چل رہی ہیں اور تمہیں کوئی اپنی ناپسندیدگی اس میں نظر آئی، فقولوا، تو یہ کہو: اللہم انا نسألک من خیر هذه الریح وخیر ما فیها وخیر ما امرت به ونعوذ بک من شر هذه الریح وشر ما فیہ وشر ما امرت به۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ دعا وہی ہے جو اوپر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں مسلم شریف کے حوالے، اس لیے پھر میں نے اس کا الگ سے ترجمہ نہیں کیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ اپنی مشہور کتاب الام میں فرماتے ہیں، کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان تیز و تند ہواؤں کو گالیاں دیں، یہ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے
اور اللہ کی فرما بردار ہے. اللہ اکبر. فإنها خلق للہ تعالی مطیع، وہ اللہ کی مخلوق میں سے ہے اور بالکل مطیع و فرما بردار ہے. وجند من اجنادہ، اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر بھی ہے. یجعلها رحمتا ونقمتا اذا شاء، اللہ جب چاہے تو اسے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے اور جب چاہے تو اسے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے عذاب بنا کر بھیجے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوا کو لعن و طعن کرنا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلعنوا الریح، تم ان ہواؤں پر لعنت نہ بھیجو، فإنها مأمورۃ. غور کریں، یہ اپنے آپ سے کہیں نہیں چلتی ہیں. مأمورۃ، انہیں جو حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق وہ چلتی ہیں. ہائے ہائے، انسان ساری مخلوقات میں سب سے افضل ہو کر اللہ کے احکام کو توڑنے میں کتنا تیز ہو جاتا ہے. ہوا یہ اللہ کی مطیع و فرما بردار، جب اللہ حکم دیتا ہے تبھی یہ چلنے لگتی ہے. اللہ کے حکم کی یہ بالکل پابند ہے. وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ، بہت چونکانے والی بات، توجہ کے ساتھ سنیے. جس نے کسی چیز پر لعنت بھیجی، لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ، وہ چیز لعنت کی حقدار نہیں ہے، رجعت اللعنت علیہ، تو وہ لعنت بھیجنے والے پر آ کر پڑتی ہے. لوگ ہواؤں کو گالیاں دیتے ہیں، الو کو گالی دیتے ہیں اس کی آواز کو سن کر، اور بیجا چھوٹی چھوٹی باتوں پر ساتھیوں کو لعنت بھیجتے رہتے ہیں. اگر وہ ان کے حقدار نہیں ہے تو وہ لعنت کس پر پڑتی ہے؟ لعنت بھیجنے والے پر ہی پڑتی ہے. کیا فائدہ ہوا؟ خود کو ہلاکت میں ڈال لے رہے ہیں نا، خود کو لعنت کے شکار بنا لے رہے ہیں. اور اسی طرح سے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت بیان فرمائی ہے. وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر مسکرایا کرتے تھے، کبھی اس طرح نہیں ہنستے کہ آپ کے یہ اندر کے داڑھ کے دانت نظر آنے لگیں. کبھی ایسا آپ نہ ہنستے، ہنسنے والے نہیں تھے اس طرح سے. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام بات تھی. لیکن جب کوئی بادل دیکھتے یا ہوائیں چلتے ہوئے دیکھتے تو کیا ہوتا؟ آپ کے چہرے پر گھبراہٹ اور پریشانی کا عالم ہوتا، جو آپ کے چہرے سے واضح طور پر نظر آنے لگتا. یہ کیفیت متعدد موقعوں پر دیکھنے کے بعد ایک موقع پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب بادل کو لوگ دیکھتے ہیں تو میں لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اس میں سے بارش آئے گی، لیکن جب میں آپ کو دیکھتی ہوں تو آپ کے چہرے پر پریشانی کا عالم نظر آتا ہے. کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اس بات سے مجھے کیسے امن محسوس ہوگا، میں کیسے نڈر ہو جاؤں کہ اسی بادل کے اندر سے اللہ کا عذاب بھی تو برس سکتا ہے. جبکہ اس سے پہلے ایک قوم ایسی بھی گزری ہے کہ جن کو تیز و تند ہواؤں کے ذریعے ہلاک کیا گیا ہے. ایک اور قوم جس نے بادل کو دیکھا تو خوشی سے ناچنے لگے کہ ھذا عارض ممطرنا، کہ یہ تو بادل برسانے والا ہے، بارش اس سے نازل ہوگی. لیکن اللہ رب العالمین نے اسی بادل کو ان لوگوں کے لیے کیا بنایا؟ عذاب کا سبب بنایا اور ان کو ہلاک کر دیا گیا. اس طرح سے میرے بھائیوں اور بھی بہت ساری ہمیں حدیثیں ملیں گی، لیکن آئیے مختصراً ابو داؤد کی جو حدیث ہم نے سنی ہے اس کے اندر اور دوسری جو حدیثیں سنی ہیں ان کے اندر کچھ ہمارے لیے جو فائدے کی باتیں ہیں ان پر توجہ فرماتے ہیں. پہلی بات، یہ ہوائیں اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے حکم کی مخالفت نہیں کرتی ہیں، اللہ کی مطیع و فرما بردار ہیں. اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام یہ ہے، عام طور پر انسانوں کے لیے، خصوصی طور پر ہم مسلمانوں کے لیے، کہ ساری کائنات میں جتنی ساری مخلوقات ہیں ان میں سب سے افضل مخلوق کون؟
انسان اور سارے انسانوں میں سب سے افضل کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو آپ پر کلمہ پڑھنے والے ہیں. لیکن اگر ہم اللہ کے فرما بردار نہ بنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار نہ بنے، تو ہم پھر شر البریہ ہو جائیں گے، ساری کائنات میں سب سے بدتر ہو جائیں گے. ہم اللہ کی ان مخلوقات کو دیکھ کر سبق سیکھیں کہ کس قدر وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں رہتی ہیں. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہوائیں یہ اپنی مرضی سے نہیں چلتی ہیں، اپنی مرضی سے کہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتی ہیں. یہ سب کچھ جو ہوتا ہے اللہ کے واضح حکم سے ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں ہمیں اللہ رب العالمین کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، اور جو حکم ہمیں دیا گیا وہ حکم ہمیں بجا لانا چاہیے. تیسرا فائدہ کہ اب ہمیں حکم کیا دیا گیا کہ ہم ہوا کو تیز و تند چلتے ہوئے دیکھیں، بہت ساری چیزوں کو تباہ کرتے ہوئے جا رہا ہے، ایسا بھی دیکھیں یا ایسا سنیں تو گالی گلوچ نہ کریں، ہوا کے اوپر لعنت نہ بھیجیں، ہائے یہ برا ہو، یہ خراب ہو، یہ برباد ہو، یا دوسرے اور کسی بھی طرح کے الفاظ جس کے اندر لعن و طعن اور بربادی اور خرابی اور گالی گلوچ جیسی بات ہو، ایسی بات ہوا کے بارے میں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ایک اور فائدہ اس سے معلوم ہوا ان حدیثوں سے کہ یہ ہوائیں بظاہر کبھی دیکھنے میں ہمیں نقصان دہ نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے. بظاہر ہمارا گھر اس کے اندر تباہ ہوتا ہوا کبھی نظر آ جائے، اللہ ہم میں سے ہر ایک کو محفوظ رکھے. یہ ہمارے لیے ناپسند، اس لیے کہ ایک حدیث آپ نے سنی نا، فَإِذَا رَأَيْتُم مَّا تَكْرَهُونَ، جب تم ایسی چیز دیکھو جو تمہیں ناپسند ہو، تو بظاہر ہمیں ناپسند ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین کا جو فیصلہ ہے وہ اس کے اندر بہتر کا ہو سکتا ہے. جیسے قرآن مجید میں دوسری اور آیتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اسی چیز کے اندر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی بھلائی بنا دے. یہ ہمیں نہیں پتا. تو کوئی بھی مصیبت ہمارے اوپر آئے تو ہم اللہ کے بارے میں ناراض نہیں ہونا، یہ کیسی مصیبت اللہ نے ہمارے اوپر ڈال دی کر کے اللہ رب العالمین سے نا امید نہیں ہونا. اور اس سے ایک فائدہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ایسے موقع پر دعا پڑھنا چاہیے. اور دعا کے اندر جو تعلیم دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اس کا مفہوم کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس ہوا میں جو بھلائی ہے اور جس بھلائی دے کر اس ہوا کو بھیجا گیا ہے اس کا بھی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس ہوا کی برائی سے جو برائی اس میں ہے اور جس برائی کے ساتھ اس کو بھیجا گیا ہے. اس طرح سے اگر غور و فکر کریں گے تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم ہو سکتی ہیں، لیکن مختصراً پھر ایک مرتبہ کم سے کم 2 باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے. کتنی باتیں؟ 2 باتیں کم سے کم یاد رکھنی چاہیے. نمبر 1، تیز و تند ہوائیں چلتے ہوئے ہمارے ناپسندیدگی کے مطابق کوئی نقصانات بھی ہو رہے ہوں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں اور گالی گلوچ نہ کریں، لعن و طعن نہ کریں. دوسرا کام کیا ہے؟ دعا ہرگز نہ بھولیں، دعا یاد کرنے کی کوشش کریں. اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ. اتنی سی دعا ہے. اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ. اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی پیاری پیاری حدیثوں کے ذریعے ہمارے اپنے عقیدے کی، ایمان کی، ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے، اور جن دعاؤں سے اور جن تعلیمات سے ہم محروم ہیں اللہ ویسی تعلیمات زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی اور اللہ کے احکام کے پابند رہنے کی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہواؤں کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنائے، اللہ ان کو خیر کے ساتھ ہمارے لیے بھیجے، اللہ ان کے اندر ہمارے لیے ہر طرح کا خیر رکھے اور ہر طرح کے نقصان اور برائی سے اللہ محفوظ رکھے. جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا الحمدللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.